بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم توبہ کے حوالے سے مختصر جو ہے وہ گفتگو اور گزارشات جو ہے وہ پیش کریں گے کہ توبہ جو ہے اس کی ضرورت کیوں ہے اور توبہ جو ہے وہ اپنی اوریجن کے اعتبار سے ہے کیا. صاف ظاہر اس کی ضرورت اس لیے ہے جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کل کی جو مقدس رات ہے 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے
جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے۔ کون سی رات بولیے؟ شب برات، یعنی نجات والی رات۔ تو اس رات میں داخل ہونے سے پہلے اور اس رات کے آنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نجات کس طرح ممکن ہوتی ہے اور نجات کیسے پاسبل ہے۔ جیسا کہ معروف حدیث پاک ہے کہ حضور آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک سر شام یعنی سورج غروب ہوتے ہی اللہ کریم اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ اللہ نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشش عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم کی عنایات اور اس کے کرم کی آوازیں ساری رات آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ انہی آوازوں کے انوار و تجلیات میں 15 شعبان کی صبح جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ صبح بخشش و مغفرت جس کے لیے آوازیں دی جاتی ہیں اس کی نیسیسٹی اور اس کی ضرورت اور اس کے طریقہ کار کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ عظیم نعمت ہے کیا اور وہ عظیم نعمت کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو ہم اسی تناظر میں کریں گے اور کل رات انشاءاللہ تبارک تعالی اس کے حوالے سے مزید شب برات کے حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ کل رات کی محفل پاک میں کی جائے گی۔ توبہ جو ہے، توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ بولیے، رجوع کرنا، واپس پلٹنا، مڑ آنا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی چیز اپنے اوریجن کی طرف منہ کرتی ہے، اپنی اصل کی طرف، تو وہ کہلاتی ہے کہ اس نے رجوع کر لیا۔ توبہ جو ہے یہ رجوع ہے۔ ایکچولی کافر کا رجوع ہو جائے اور وہ کفر اور شرک کو چھوڑ کے مومن ہو جائے، یہ اس کا رجوع ہے، کیونکہ اسلام اوریجن ہے، اسلام اصل ہے، ایمان اصل ہے۔ اور مومن ہو اور گناہگار ہو، خطا کار ہو، کسی قسم کے گناہ میں ملوث ہو، تو اس کا اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، اس گناہ سے معافی مانگنا اور آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا پختہ پیڑا ثابت ٹھوس ارادہ کر لینا، اور اس ارادے اور اس خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جھک جانا اور رجوع کرنا، یہ بندے کا توبہ کرنا کہلاتا ہے۔ کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گرے اور جھکے اور اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کی اپنے رب سے معافی مانگے، اور اس معافی میں کیا چیز شامل ہو کہ وہ اس بات کا عہد کرے، اس بات کا وعدہ کرے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کہ وہ آئندہ اس گناہ کو کرے گا نہیں، آئندہ اس گناہ سے باز رہے گا، آئندہ اس گناہ سے دور رہے گا۔ تو اس عمل کو شرعی طور پر توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی توبہ کا جو مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ کریم نے اپنی صفات میں اپنی ایک خاص صفت جو ہے اس کو تواب ارشاد فرمایا
کیا فرمایا ہے؟ تواب. قرآن مجید میں کئی مقام پر آتا ہے. یہ اسی توبہ سے مبالغے کا صیغہ ہے. جب اس لفظ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ کریم بندوں کی طرف اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ بندوں کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمانے والا ہے. جس کو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کریم تواب ہے، یعنی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے. اللہ کریم توبہ کو قبول فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے شیطان کو، ابلیس کو اپنی بارگاہ سے باہر نکالا اور اس کو راندے درگاہ فرما دیا اور اپنی بارگاہ خاص اس کو نکال دیا، تو اس نے اس بات پہ قسم کھائی. اس نے کہا یا اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہیں گے میں ان کے دل میں تیری نافرمانی اور گناہ ڈالتا ہی رہوں. کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ جب تک لوگ زمین پر آباد ہیں میں آخری دن تک، جب تک بندہ زندہ رہے گا میں اس کے دل میں تیری نافرمانی ڈالتا ہی رہوں گا اور اس سے گناہ پہ اکساتا ہی رہوں گا. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اگر تو اس بات کا ارادہ کرتا ہے تو ہمیں بھی اس بات کی قسم ہے کہ جب تک ہمارا بندہ زمین پر زندہ رہے گا وہ اگر اپنے گناہوں پر توبہ کر لے گا تو میں ہمیشہ اس کی توبہ قبول فرماتا رہوں گا. فرمایا وہ گر جائے بس ہماری بارگاہ میں، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، اپنے گناہوں پر جو ہے وہ شرمندہ ہو کر ہم سے معافی مانگنے کے لیے وہ جب بھی گرے گا ہماری بارگاہ میں ہم بھی اس کی توبہ کو قبول فرماتے رہیں. سبحان اللہ. سو توبہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پلٹ دے، وہ رجوع کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. توبہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو یوں کہا جائے کہ کوئی اجتماعی طور پر کوئی یوم توبہ جسا ہم مختلف ایام جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا یہ عمل نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی یوم توبہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے، جسے یوم والدین سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یا مزدوروں کا دن جو وہ سال میں منایا جاتا ہے، یا مختلف ایام جو وہ دنیاوی یا مذہبی اعتبار سے منائے جاتے ہیں. توبہ کو ایسا نہیں ہے کہ جس کی سیلیبریشن کی جائے اور منایا جائے اور کہا جائے کہ ہم 50,000 5,000 10,000 لوگ اکٹھے ہو گئے سارے ہم مل کے توبہ کریں. نہیں، توبہ انسان کے اندر سے جنم لیتی ہے. توبہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے من سے یہ جنم لیتی ہے، اس کے ضمیر سے یہ آواز اٹھتی ہے اور وہ اس بات کو توبہ کرنا ہے کہ بندہ سب سے پہلے اس بات کو اپنے من میں مان لے کہ وہ مجرم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے نافرمانی ہو گئی ہے، وہ گناہگار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ جو اپنے گناہوں پر اور اپنی غلطیوں پر مختلف قسم کی وہ جو لاجک پیش کرتا رہتا ہے معاشرے میں. اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو وہ لاجک جو وہ دیتی رہتی ہے، مقتدی ہے تو امام کو دیتا رہتا ہے، عوام ہے تو حکمران کو دیتی رہتی ہے، حکمران ہے تو عوام کو دیتا رہتا ہے. یہ جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر اپنے من میں ڈوب کر، بقول اقبال اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. اپنے من میں ڈوب کے بندہ خود سوچتا ہے کہ مجھ سے زندگی میں کون کون سا گناہ ہوا، کون کون سی خطا ہوئی، کون کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ جس سے میرا مالک ناراض ہو سکتا. پہلے اپنے آپ کو مجرم مانے، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں. اب وہ یہ ارادہ کرے کہ مجھ سے جو گناہ ہوا میں اس گناہ کو نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں عہد اور وعدہ کرتا ہوں. وہ وعدہ جو ہے وہ توبہ کہلاتا ہے.
آقا تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ لگ جاتا ہے، فرمایا ایک سیاہی جو ہے اس کے دل، من اور ضمیر میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ فرمایا پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی جو ہے وہ سیاہی ختم کر دی جاتی ہے اور دل اس کا چمکدار اور روشن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر سیاہی کے ایک دھبا اس کے دل کے اوپر پیدا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے، مسلسل گناہ کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ نہ کرے تو وہ ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے دل جو ہے ان کے اوپر وہ دل سیاہ ہو چکے ہیں اور کسی سبب سے نہیں۔ ان کے دل کی سیاہی میں معاشرے کا رول بعد میں ہے، ان کے دل کی سیاہی میں خارجی اسباب نہیں، یہ بعد میں ہے۔ وہ جو ان کا دل سیاہ ہوا چاہتا ہے، یہ جو دل کی سیاہی ہے، اسی کو یاد رکھ لیجیے، قرآن مجید رہتی کہتا ہے یہی وہ ہے جو آپ نے بعض کا سنا ہوگا، ختم اللہ علی قلوبہم، اسی کو قرآن مجید ختم بھی کہتا ہے، یعنی دلوں کے اوپر مہر لگ جانا۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت اور فورکلاری کے لیے وہ 5-6 مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ دل کی سیاہی ہوتی کیا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، اللہ کریم کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہر نافرمانی پر اس کے دل میں سیاہی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد توبہ کرتا ہے وہ سیاہی کم ہو جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر سیاہی چڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ مسلسل گناہ کرتا رہے، مسلسل گناہ کرتا رہے اور وہ توبہ کی طرف نہ آئے۔ فرمایا حضور نے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کسی اور نے نہیں سیاہ کیا، اس کے اپنے اعمال نے ہی اس کا دل سیاہ کیا ہوا۔ اس کو باہر سے کس نے ڈوز دی ہے یا نہیں دی، مگر اس کے آپ نے من نے چاہا کہ وہ برائی کرے، اس کے اپنے من نے یہ چاہا کہ وہ بے حیائی کرے، اس کے اپنے من نے یہ چاہا کہ وہ گناہ کی طرف چلتا ہی چلا جائے۔ اس کی فرمایا حتیٰ کہ ان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو تو تب وہ حالت ہوتی ہے کہ حق اور باطل میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی واضح نشانی، اس بات کو ذکر ہے۔ دل سیاہ ہو تو حق اور باطل میں فرق جو ہے وہ، بولیے، حق اور باطل میں فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر خدا نحسن نیکی اور برائی ایک جیسی لگنے لگتی ہے، پھر کفر اور اسلام ایک جیسا دکھائی دینے لگتا ہے، پھر حق اور باطل ایک ہی ترازو کے جو ہے وہ دونوں اوزان لگتے ہیں، پھر نیک اور بد ایک ہی کشتی کے مسافر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جب دل جو ہے وہ گناہوں میں اتنا غرق ہو جائے، اتنا غرق ہو جائے کہ وہ دل سیاہ ہو جائے، تو پھر اس دل کی تب تک روحانی چمک واپس نہیں آتی جب تک بندہ اپنے من سے توبہ کا ارادہ نہیں کر لیتا۔ جب تک وہ توبہ کا ارادہ نہیں کرتا تب تک اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو کوئی بھی روحانیت نہیں دیتے، اس کا دل سیاہ کا سیاہ رہتا ہے، چونکہ دل نافرمان ہو چکا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، فرمایا کہ اللہ کریم کو بندے کی توبہ کرنا کتنا پسند ہے، کہ بندہ توبہ کرے تو اللہ کریم وحدہ لا شریک اس کے لیے توبہ کے عمل کو کتنا پسند فرماتا ہے، کتنا پسند فرماتا ہے۔ حضور نے ایک مثال سے اس کو واضح فرمایا، فرمایا کہ اگر تم میں سے اللہ کو بندے کا توبہ کرنا اتنا پسند ہے کہ اس کی مثال فرمایا اس طرح ہے جیسا کہ کوئی شخص صحرا میں چلا گیا،
ارکن بولتے ہیں صحرا کو، ارکن میں چلا گیا، صحرا میں چلا گیا۔ اس کے پاس ایک سواری تھی اور اس سواری اس اونٹ کے اوپر اس کا کھانا پانی بھی تھا۔ وہ صحرا میں گیا تو صحرا میں جا کے اس کا وہ اونٹ جو تھا وہ گم ہو گیا۔ اونٹ کیا ہوا؟ اونٹ گم ہو گیا۔ اب وہ شخص سارے صحرا میں بہت بڑے ارکن کے اندر تھا، اس کے پاس نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پانی، نہ کوئی رات گزارنے کا سامان، وہ سارا کچھ اس کی سواری پہ تھا، اور وہ سواری وہ اونٹ اس کا گم ہو گیا۔ اب اس کی تلاش میں نکلا کہ میں اونٹ اپنے کو تلاش کروں، میری زندگی کا سارا سامان تو اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اتنا صحرا کے اندر بھٹکا، اتنا بھٹکا کہ اس کو اونٹ نہ ملا، تو وہ موت کے انتظار میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ اب سوائے موت کے کوئی چیز اس کے صحرا سے باہر نکال نہیں سکتی۔ اب موت ایک آخری آپشن اس کے پاس رہ گیا۔ جب صحرا میں چلا تو بھوک سے برا حال ہو گیا، پیاس سے برا حال ہو گیا، دور دراز تک اس کو کوئی بندہ نظر نہ آیا، اور اس عالم میں اس نے ساری تگ و دو، ساری تلاش، ساری دوڑ بھاگ کے بعد ایک جگہ پہ اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اب اس کو پتا چل گیا اب سوائے موت کے کوئی دوسرا آپشن میرے پاس موجود نہیں۔ اتنا جو مایوس ہوا زندگی سے، اتنا مایوس ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ اس مایوسی کے عالم میں اس کی فرض کرو کہ آنکھ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی اور آنکھ لگ کے جب اس کی آنکھ کھلی تو حضور فرماتے ہیں جو ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی سواری اپنے سارے ساز و سامان سمیت اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ جو موت کے انتظار میں تھا اس کو یکدم زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ فرمایا تم اس کیفیت کو محسوس کر لو کہ اس کیفیت کے اندر کہ جب بندہ موت کا اس طرح 100%، 99% انتظار کر رہا ہو، اب موت کے علاوہ کوئی چوائس موجود نہیں رہ گئی، اچانک اس کے سامنے زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کی سواری اس نے دیکھا تو سامنے کھڑی تھی، اس نے دیکھا تو اس کے اوپر کھانا پانی دانا وہ بھی سارا کچھ موجود تھا۔ حضور فرماتے وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مگر اس خوشی کے عالم میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی تو وہ یہ کہہ بیٹھا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا اتنا وہ خوش ہو گیا کہ اس کو خوشی میں الفاظ بولنے طریقہ نہ رہا کہ اس نے کیا بولا۔ یعنی اس کی خوشی کا یہ عالم ہوا کہ اس کی زبان ہی لڑکھڑا گئی کہ وہ پہلے موت کے انتظار میں تھا کہ بے ہوش ہوتا ہوتا گرا، جب اس کو ہوش آیا تو یکدم اس کے سامنے اس کی سواری موجود تھی، یکدم اس کے سامنے اس کی زندگی کے آثار موجود تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندہ مومن کی توبہ پر وہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس صحرا میں موت کے متلاشی کو موت کی تھی، اور موت کی انتظار کرتے کرتے اچانک جب اس کو زندگی کی خوشی ملی، اس سے بڑھ کر اللہ کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کریم کو خوشی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اپنے آپ کو مجرم مانے، اپنے گناہوں کا اپنے من میں اقرار کر لے، اس بات کو اپنے من کے اندر مان جے میرے سے اپنے مالک کی فنا غلطی ہو گئی ہے۔ اب اس غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں گرے اور جھکے اور توبہ کرے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں توبہ واحد عمل ہے، یاد رکھیے توبہ واحد عمل ہے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا گناہگار اس طرح ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ مگر ایسا گناہگار جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، ایسا گناہگار جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ یاد رکھیے دنیا میں 3 احوال ہیں، 3۔ ایک حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو
کہ جو ساری عمر بغیر گناہوں کے رہے. کوئی بندہ ایسا ہو جو ساری عمر بغیر گناہوں کے رہے، اپنی پیدائش سے لے کے اپنے مثال تک وہ کوئی گناہ نہ کرے، اور ایسا ممکن نہیں. ایسا ممکن نہیں. کیوں کہ جو پیدائش سے لے کر موت تک ساری عمر کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی غلطی، معمولی سے معمولی گناہ بھی نہ کرے، ایسی حالت فرشتوں کی حالت ہوتی ہے. ایسی حالت کس کی حالت ہوتی ہے؟ فرشتوں کی، ملائکہ کی حالت ایسی. اور انسان فرشتہ بولی، انسان فرشتہ نہیں. دوسری حالت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ایسا ہو جو ساری عمر گناہوں کے اندر رہے، ساری عمر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہے، ساری عمر جب وہ عاقل ہوا، بالغ ہوا، سمجھدار ہوا، تب سے لے کر موت تک وہ ساری عمر 5 سال بنے یا 50 سال بنے، اس سے تکلیف کو غرض کوئی نہیں. جتنی اس کو عمر عقل مند ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ملی، وہ ساری عمر مسلسل اللہ تعالیٰ کا نافرمان رہے. تو ایسی حالت جو ہے یہ شیطان اور ابلیس کی حالت ہے. یہ کس کی حالت ہے؟ شیطان اور ابلیس کی. انسان کی حالت ان دونوں حالتوں کے درمیان ہے. مسلمان کی حالت ان دونوں حالتوں کے درمیان ہے. اور وہ درمیانی راہ کیا ہے؟ جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، خطا اجتہادی. آدمی وہ ہے، یاد رکھیے، آدم کی اولاد وہ ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، جس پر قرآن مجید میں نص اتاری گئی، اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ خطا کی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں اپنی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا. نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. گناہ کی 2 قسمیں یاد رکھیے، ایک عمد کے ساتھ، ایک خطا کے ساتھ. عمد کہتے ہیں جانتے بوجھتے کرنا، خطا کہتے ہیں کہ علم اور ارادہ نہ ہو ویسے ہی گناہ کا ہو جانا. آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں اس خطا کا کوئی ارادہ نہیں پایا. اس خطا کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ غیر ارادی طور پر ان سے ہو گئے. انہوں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا، بس غیر ارادی طور پر خطا ہو گئی. اب وہ جو غیر ارادی طور پر خطا ہوئی، اللہ کریم نے اس غیر ارادی خطا پر بھی گرفت فرما لی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ نے بات کو دل میں بٹھایا. آدم علیہ السلام تھے، خطا غیر ارادی تھی، دل میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اللہ بے نیاز ہے، اس نے غیر ارادی خطا پر بھی گرفت فرما لی. آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر جو تھا وہ بھیج دیا. جناب آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس غیر ارادی خطا پر، جس میں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی شامل نہیں تھا، یعنی جانتے بوجھتے وہ خطا نہ تھی، خطا تھی غیر ارادی، اس خطا پر بھی معافی مانگتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کو بعض روایات کے مطابق 300 سال تک آدم علیہ السلام معافی مانگتے رہے. یہ آدم اور یہ آدمی ہے، یاد رکھیے. عرصہ دراز گزر کے زمین پر آ کر خطا بھی غیر ارادی تھی، جس میں ارادہ بھی شامل نہ تھا دل کا. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک وہ زمین پر آ کے اللہ کریم سے معافی مانگتے رہے، شرمندگی کے عالم میں اتنی دیر آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھا. شرمندگی کا دل میں یہ عالم. وہ 200 سال لگے، ایک روایت 200 سال کی بھی ہے، 300 سال کی بھی ہے. وہ جتنے 100 سال بھی لگے، کہتے ہیں علماء کہ آدم علیہ السلام اتنا شرمندہ تھے اپنے قلب کے اندر، ایسی خطا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جو غیر ارادی تھی،
شرمندہ اتنے تھے کہ مجھ سے میرے مالک کی نافرمانی ہو گئی، تو آدم علیہ السلام نے اتنے 100 سال جتنی دیر تک توبہ قبول نہیں ہوئی، جناب نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا نہیں شرمندگی کی وجہ سے۔ بندہ مالک کا گناہ کر لے، مالک کی نافرمانی کر لے اور کرے بھی جانتے بوجھتے، پھر بھی توبہ کی طرف نہ آئے، یاد رکھیے نفس کا کام، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس کا کام جو ہے وہ گناہ کے اوپر دلیل فراہم کرنا ہے۔ میں ساری روحانیت کو ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھنے والے ہیں تو اس بات کو سمجھ جائیے۔ جس کو نفس امارہ قرآن نے کہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، 13واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نفس امارہ کا یہ کام ہے، وہ برائی کے اوپر نفس خود کو دلیل دیتا ہے، وہ بے حیائی کر بھی لے تو اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، سیٹسفیکشن دیتا ہے بندے کو۔ وہ گناہ بھی کر گزرے تو گناہ کے اوپر دلائل دیتے رہنا، گناہ کے اوپر فورکلارنگ دیتے رہنا، گناہ کے اوپر ایکسپلینیشن دیتے رہنا، گناہ کے اوپر دلائل کے انبار لگا دینا، یہ کام نفس امارہ کرتا ہے، تاکہ وہ انسان گناہ کے اندر لتھڑا رہے، گناہوں کے اندر گرفتار رہے۔ وہ اپنی برائی کی بھی ایکسپلینیشن رکھتا ہے، حد یہ ہے، آپ اس بات کو سمجھیے، وہ اپنے گناہ کے اوپر بھی بہت ساری وہ ریزنز رکھتا ہے، مجھ سے یہ گناہ اس لیے ہوا، اس لیے ہوا، اس لیے ہوا۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر 12 13 14 سال کی عمر جب انسان عمومی طور پہ بالغ ہوتا ہے، اس عمر کے حصے میں کسی بندے نے کوئی خطا کی اور وہی خطا کنٹینیوسلی اس سے 50 سال کی عمر تک ہوتی رہی، یہ جو سارا پیریڈ اس کا 15 سال سے 50 سال، اگر کسی کو اللہ کریم نے اتنی عمر دی، یہ جو 35 سال اس کے گزرے اور وہ ہر بار برائی کرتا تو نفس اس کو مطمئن کر دیتا، وہ ہر دفعہ جھوٹ بولتا نفس مطمئن کر دیتا، وہ ہر دفعہ غیبت کرتا نفس اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل فراہم کر دیتا، وہ ہر دفعہ شراب پیتا، شرابوں کے کاروبار کرتا، قتل کرتا، چوری کرتا، ڈاکہ کرتا، زنا کرتا، جتنے بھی بڑے بڑے مین حرام کام اللہ رسول نے منع فرمائے وہ سارے کرتا، مگر نفس اس کو دلیلیں دیتا کہ تیرے جھوٹ کی یہ وجہ ہے، اس لیے تیرا جھوٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تیری غیبت کی یہ وجہ ہے، اس ریزن سے تو نے غیبت کیا، لہذا تیری غیبت کرنا ٹھیک ہے، تیری شراب کی، تیری بدکاری کی، تیری بے حیائی کی، تیرے چوری اور ڈاکے اور رشوت کی کوئی نہ کوئی دلیل نفس دیتا رہا۔ جس شخص نے 10-15 سال کی عمر میں جو غلطی اور خطا کی، وہی غلطی اس کی 50-55 60 کی عمر میں بھی رہے اور موجود رہے طبیعت کے اندر، لا اس ٹھن کے ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں جب رک کے سوچ تو صحیح کہ جو دلیل تیرے نفس امارہ نے تجھے 15-16 سال کی عمر میں دی تھی، وہی دلیل وہ 50 اور 60 سال کی عمر میں بھی تجھے دے رہا ہے۔ کہاں ہے وہ ایمان جس کی یہ 6500 کم و بیش آیات اتاری گئی؟ کہاں ہے رسول اللہ کی وہ نسبت جس کا ہم نماز کے بعد کلمہ پڑھ کے اظہار کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ خطبات جمعہ جہاں پر تو 50 سال مسجد بھی جاتا رہا مگر تیرے نفس کی دلیل کبھی ساری عمر رک نہ سکی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی شخص حاضر خدمت ہوا، آگے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضور میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر تو توبہ کر لے گا تو تیرے پہلے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث سے بعد میں تو وہ شخص چلا گیا، تھوڑی دیر گزری، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر، حضور ایک بات میں نے اور پوچھنی ہے، اور میں پوچھوں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے، یہ اطلاع ارشاد فرمائیے کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا رب مجھے تب بھی دیکھ رہا تھا؟ میرا رب مالک ہے، جب چاہتا ہے جان بندگی لے لیتا ہے، مگر جب میں گناہ کر رہا تھا حضور تو کیا مجھے نہیں پتا اس بات کا؟ مجھے بتائیے جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا تب بھی وہ مجھے دیکھتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ میرا بندہ گناہ کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اللہ کریم کے اس شان کا اس بندے کے اوپر ایسا غلبہ ہوا حدیث پاک جب حضور نے فرمایا نا زبان سے، ہاں جب تو گناہ کر رہا تھا اس وقت بھی تیرا مالک تجھے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کو اتنی غیرت ہے اس بات پہ، اتنی حیا اس بات کو سوچ کر کہ میں نے
دیکھا، میں نے اس کی زمین پر فلاں گناہ بھی کیا، تب بھی میرے مالک نے دیکھا، اس کو اتنی غیرت محسوس ہوئی کہ اس نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا اور اسی مقام پر حضور کے سامنے جان دے دی۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ میرے گناہ میرا مالک دیکھتا رہا، اور اتنا کریم تھا پھر بھی اس نے مجھے کچھ نہ کہا، مگر وہ دیکھتا رہا اور میں کرتا رہا۔ اس تصور نے اس شخص کی جان دے دی حضور علیہ السلام کے سامنے۔ بندہ گناہ کرے تو اس کے بعد اس کے دل میں شرمندگی محسوس نہ ہو تو وہ بندہ توبہ کب کرے گا؟ اس کو تو نفس ایکسپلینیشنز دیتا رہے گا ساری عمر، اور اس دھیان میں لگائے رکھے گا حتیٰ کہ ملک الموت جب سامنے آ جائے اس وقت یاد رکھیے یہ وہ وقت ہے جب روح قبض کرنے والے فرشتے انسان کے سامنے آ جاتے۔ سورہ نساء میں واضح فرمایا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تو اللہ کریم نے قبول نہیں فرمایا۔ جب روح قبض کرنے والے فرشتے بندے کے سامنے آ موجود ہوں، اس وقت کہا کہ اب مجھے ایک لمحے کے لیے نماز کا وقت دے دو، تو فرشتہ وقت نہیں دیتا۔ اس وقت کہا اب میں اپنے چہرے کو حضور کی سنت سے داڑھی سے سجا لوں، تو فرشتہ وقت نہیں دیتا۔ اس وقت کہا کبھی 2 گھنٹے پہلے میں نے جھوٹ بولا تھا، 1 منٹ کے لیے مجھے ذرا توبہ کا لینے دو، تو فرشتہ وقت دیتا نہیں۔ جب موت کے ملائکہ انسان کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو میں اپنی زندگی ویسے گزاروں جیسے میرا مالک چاہتا ہے۔ اگر کوئی خطا ہو گئی ہو اس سے رجوع کرنا، اس کا نام توبہ ہے، کہ بندہ دل سے یہ بات ایکسیپٹ کرے یا اللہ مجھ سے فلاں خطا ہوگی، تو میری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ مگر اس مالک کی بارگاہ میں گرنا بڑا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور کل کی جو مقدس رات ہمارے پاس شب برات آ رہی ہے اس میں ہمیں کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔